واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصال شریف ہوا مدینہ شریف چھوڑ کے جانے لگے بخاری شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں سیدنا صدیق اکبر نے روکا فرمایا بلال میں تجھے کہتا ہوں رک جا حضرت بلال فرمانے لگے عرض کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ان کنت انما اشتریتنی للہ فدعنی وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَامْسِكْنِي اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا تھا چھوڑ دو مجھے اگر خریدا ہے اپنی ذات کے لیے میں تمہارا غلام ہوں جہاں چاہو مجھے لے جاؤ لیکن اگر اللہ کے لیے خریدا تھا مجھے چھوڑ دو میں جہاں نہیں رہ سکتا جہاں سرکار نہ ہو وہاں بلال کیسے رہ اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جینا دے ساوے جنوں میریاں اکھیاں سنیاں گلیاں دسن تے ویڑا کھاونیاں وے غلام فریدا 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 اوتھے کی وسینا جتھے نظری نیا ہمیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کو چین نہیں ملتا نا جی چین نہیں ملتا نا ادھر معاملات میں سب میں آپ بالکل ٹھیک ہیں خلافت کے معاملات میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں جی لوگوں کو حوصلہ دینے میں فاروق اعظم جیسے بندے نے تلوار نکال دی اگر کوئی کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا میں سر قلم کر دوں گا لیکن سیدنا صدیق اکبر پوری قوم کو متحد کرتی ہیں یہ باہر کے معاملات ہیں اندر کیا ہے اماں جی فرماتی ہیں اکیلے بیٹھ کے آپ روتی ہیں اور اندر سے ایسے آہیں بھرتی ہیں نا آہیں بھرتی ہیں اندر سے ایسی آواز آتی ہے جیسے گوشت بھونا ہوا ہوتا ہے ایسی آواز آتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل مبارک سے ایک دن دل نہ لگا آ گئے حضور کی بارگاہ میں دل نہ لگا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے حضور علیہ السلام کے مزار شریف پر روضہ پاک پر حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر تنہا ہے اور تنہا بندہ ہو تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے تنہا بندہ ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کرنا وَبَقَا عِنْدَ قَبْرِهِ زارو قطار رونے لگ گئے غَلَبَهُ النَّوْمُ یہاں تک کہ روتے 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 نیند آ گئی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں بے ہوش ہو گئے روتے روتے شدت گریہ و باری طریقہ سے روتے روتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مست ہو گئے حضور کے جلووں میں بے ہوش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، نظر نہیں آ رہے، پتہ کروں ابو بکر کدھر گئے ہیں، توجہ ہے، پتہ کروں ابو بکر صدیق کدھر گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی کو تلاش کرنا ہونا تو پھر جہاں وہ کثرت سے ملتا ہے پھر وہیں جایا جاتا ہے۔ تلاش کرنا ہو تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو کہاں تلاش کریں؟ حضور کی بارگاہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر مل سکے؟ حضرت فاروق اعظم آئے، آ کر دیکھا حضرت ابوبکر صدیق سوئے پڑے ہیں، لیکن سوتے ہوئے کأنہو یتکلم فی منامہ، سوئے سوئے نا حضرت ابوبکر صدیق کچھ بول رہے ہیں، سوئے سوئے سیدنا صدیق اکبر کچھ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، مزاج اپنا اپنا ہے، حضرت عمر آئے، انہوں نے آکر سرکار حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا دیا، بیدار کر دیا، فَأَيْقَظَهُ، جب بیدار کیا نا، اب آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے نا تو خواب کے اندر بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب کے اندر بہت کچھ، یہ ایک روح سیلانی ہے، ایک روح سلطانی ہے، سلطانی جب نکلے تو موت واقع ہو گئی، اور یہ سیلانی جب روح نکلتی ہے تو اس وقت عارضی طور پر کہ روح جہاں جہاں پرواز کرتی ہے وہ بندہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ خواب کی حقیقت ہے۔ یعنی اگر بندہ کسی کی روح حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو وہ ادھر حضور داتا صاحب کی مزار مقدس کی زیارت کر رہا ہوگا، کسی کی روح خوش نصیب ہے کہ جو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر، جی کسی کی نجف اشرف میں حاضر، کسی کی کربلا معلیٰ کے اندر حاضر، کسی کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر۔ اچھا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ کی روح حضور کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہو، اللہ کرے ایسی نیند کوئی ایک آئی جائے ہمیں بھی، جی ایسی کوئی ایک نیند ہمیں آئی جائے، ہم سوئے ہوئے ہو اور روح سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، ہم جہاز سے اترے، میں تھوڑا سا اس کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو حدیث پاک سمجھنی آسان ہو جائے، ہم جہاز سے اتر کر آگے گاڑی میں سوار ہو کر مدینہ شریف حضور کے روضہ پاک پہ پہنچے، مسجد نبی شریف دروازہ اندر کراس کریں، سامنے نظر آ رہا ہے گنبد خضرا، جی سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہو، اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار، دکھ درد کے ماروں کو غم شادی نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے وہ غمخوار نظر آئے، سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ظہوری میں
اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ تو وہ ہے نا جو جا کر دیکھ آتی اور کہ یہی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وستے بچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وستے بچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت دوڑے دھگڑے دوڑے کھاندڑیاں سیدی یا رسول اللہ، دوڑے دھگڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے بادیاں دی میں باندڑیاں تیرے بادیاں دی میں باندیاں تیرے بادیاں دی میں باندی بندہ عشق شدی کر کے نصب کن جامی کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست توڑے باندیاں دی میں باندیاں توڑے باندیاں دی نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنیدو شبلیو اتار شد مست توڑے باندیاں دی میں باندڑیاں درد کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وستے وچ ملک عرب۔ نعرہ تکبیر، سگگرا کاش جامی نام بودے کہ آیت پر زبانت کاہے گاہے توڑے باندیاں دی میں باندیاں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت
کہلاتے تمہارے ہیں گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کر دو یہ عرض تھوڑے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نال لکھتے اتھا میں مٹھڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہندی کا ایک شاعر تڑپتا ہے وہ کہتا ہے اچھے پیا موہے دیسی بلا لو اچھے پیا موہے دیسی بلا لو ہند میں جی گھبراہٹ ہے رات کا سونا رات کا سونا رات کا سونا ہو گیا باری رات کا سونا ہو گیا باری رات کا سونا ہو گیا نیند نہ مجھ کو آفت ہے اتھا میں مٹھڑی ہاتھوں کو اٹھا کے کہے سبحان اللہ پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا میں چشتی ذوق میں دور نکل گیا معاف کرنا میں پھر واپس آتا ہوں حدیث پاک کی طرف سبحان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے روتے حضور کی بارگاہ میں ہچکی بندھ گئی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر گزری فاروق اعظم آ گئے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو جگایا آپ نے فرمایا اے عمر تو نے مجھے جگا دیا ہے اس وقت میں یہاں نہیں تھا کنت الساعۃ عند رسول اللہ ہاتھ کٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کنتو الساعۃ اس وقت میں عند رسول اللہ سرکار علیہ السلام کے پاس تھا تحت العرش عرش کے نیچے حضور بھی عرش کے نیچے میں بھی عرش کے نیچے میں نے عرض کیا ہے آپ پہنچے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آپ کو پتا ہے سامنے حضور کا روضہ ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا سلام پیش کروں گا ادھر سے آ کے کوئی جگہ ادھر سے آ کے اچانک کوئی جگہ دے تو پھر غصہ آتا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کہیں پہنچے ہوئے تھے اور حضرت عمر نے آ کر جگہ دیا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قطعت منامی تو نے میری نیند کو توڑ دیا اس وقت تو میں حضور کے پاس تھا اور حضور کہاں تھے عرش کے نیچے وَهُوَ يَقُولُ بِإِلْحَاحٍ يَا رَبِّ أُمَّتِي یا ربی امتی حضور گریہ و زاری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت صدیق اکبر فرماتے میں بھی حضور کے ساتھ ہوں
کیونکہ ہر وقت جو ساتھ ہوتی ہے اب بھی ساتھ ہے. صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے. فرماتے میں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں قلت یا رسول اللہ دع ربک یعطی مرادہ. حضور اب آپ بس بھی کریں نا, اب آپ بس بھی کریں. حضور اتنی گریہ ازاری کیوں فرما رہے ہیں؟ رب کا آپ سے وعدہ ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کی مراد رب تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا. یا رب کو اس کی مراد پوری کرنے دے. رب کی مراد اور آپ کی مراد میں کوئی فرق تو نہیں ہے. غیب سی آواز آتی ہے فخرج النداء وَهَبْنَاكَ آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرج النداء وَهَبْنَاكَ. محبوبہ ہم نے امت تمہارے حوالے فرما دی. تمہارے حوالے فرما دی. قولہا مرتین, دو مرتبہ یہ فرمان آتا ہے وَهَبْنَاكَ فَأَيْقَظْتَنِي. عمر جہاں تک میں پہنچا تھا آگے تو نے مجھے جگا دیا. جہاں تک میں پہنچا تھا اگر تم نے مجھے جگا دیا. فلا ادری کم وہبہ. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی امت رب نے حضور کو دے دی ہے اور کتنی رہ گئی ہے, ابھی کتنی باقی رہ گئی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں حضرات باہر باتیں کر رہے ہیں. فخرف حطف بہما حاطف من القبر الشریف. حضور کے روضہ پاک سے آواز آتی ہے وَهَبَنِي 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 وَهَبَنِي. ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَهَبَنِي, اللہ نے مجھے ہبہ کر دی ہے, میرے سپرد فرما دی ہے. کتنی امت؟ فرمایا الکل, ساری امت رب نے میرے حوالے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت. لیں جی میں بات میری وہیں کھڑی ہے. یاد کرو اس معبود کو جس نے تمہیں اور مجھے نہیں بلایا. جی جس نے ہمیں نہیں بلایا اس معبود کو یاد کرو. بس میں تھوڑے وقت میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ دے کر گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. اب اس کو لمبا تو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر پھر اگر وہ چیزیں تمام تر لائی جائیں, لیکن تھوڑے وقت میں چاہتا ہوں کہ مضمون ہمارا ایک مقام تک پہنچ جائے. یہ تو ہے دنیا کے اندر کہ سرکار علیہ السلام نے توجہ ہے. بس میں بالکل نتیجہ کن گفتگو کی طرف آ گیا ہوں. نتیجہ کن گفتگو یہ تو ہے دنیا کے اندر. آپ پڑھیں, اپنی کتب پڑھیں, اہل سنت علماء دیوبند کی پڑھیں, غیر مقلدین کی پڑھیں, اپنی بیگانی ساری کتب پڑھیں. میں نے تلاش کیا اس کو, میں پڑھتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ پڑھتا رہا ہوں, میں نے استادوں کے جوڑے سیدھے کیے ہیں, میرے اندر اس کی بھی لیاقت نہیں ہے. لیکن اس سوال کو میں تلاش کرتا رہا. میرے آقا کے علاوہ بھی کوئی نبی قبر میں آتا ہے؟ میرے آقا کے علاوہ بھی کوئی نبی علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ مجھے نہیں ملا. پھر میں نے ایک مقام پر حضرت امام جلال الدین سیوطی کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا, مجھے بھی نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ چلے تائید ہو گئی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مجھے نہیں ملا. تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں ملا کہ حضور کے علاوہ, حضور فرماتے ہیں بی تفتنونا, بی تفتنونا, میرے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی, سوالات کا سلسلہ ہوگا. قبر کے اندر اگر کوئی جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں, صرف حضور تشریف لاتے ہیں. اسی وجہ سے جو عشاق ہے نا وہ موت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ موت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے موت تیرا شکریہ تیرے بار کے سبب, اے موت
تیرا شکریہ تیرے بار کے سبب اے موت تیرا شکریہ تیرے بار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا زیر لحد اس کو ذرا مزہ لے کے اگر آپ پڑھ لیں وہ تصور جمع کہ حضور قبر میں جب آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی جی زیر لحد حضور کا دیدار گیا حافظ ہزار جان فدا ایسی محبت حافظ ہزار جان فدا ایسی محبت سنتے ہیں پڑھتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی پڑھتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تین عربی کی کتابیں مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام لکھنے والے شیخ ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان المراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک کتاب کا پورا نام ہے اور دوسری کتاب شواہد الحق امام نبہانی کی اور پھر تیسری امام نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین ان تین کتابوں میں یہ بات موجود ہے دیکھ قبر میں کرم کیسے ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن محمد اللواتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کانت عندنا بمدینہ فاس امرات فکانت اذا اصابها امر اورات شیئا یفزعها جعلت یدیها على وجهها وسدت عینیها وقالت یا محمد فلما توفیت قال لی قریب لها رأيتها في النوم فقلت يا عمة رأيت الملكين الفتانين فقالت نعم جاءني فعندما رأيتهما جعلت يدي على وجهي فقلت يا محمد فلما نزعت يدي عن وجهي لم أرهما فرماتے ہیں ہمارے پاس شہر کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے وڈیری مائی بوڑھی عورت رہتی ہے جس کی زندگی میں عادت بنی ہوئی ہے معمول بنا ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آئے پریشانی آئے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا محمد کہتی ہے مشکلیں حل ہو پریشانیاں ختم مشکلیں دور یہ اس کی عادت مائی کا انتقال ہو
جب انتقال ہوا نا اللہ ایک قریبی نے دیکھا خواب میں اور کہتا ہے یا عمتو، اے اماں جان، اے پھوپھی صاحبہ، رأیت الملکین الفتانین، کیا تمہارے پاس وہ نوجوان فرشتے آئے تھے؟ انہوں نے سوال و جواب کیا. اماں جواب دیتی ہے، کہتی ہے بالکل میرے پاس فرشتے آئے تھے. انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا. آئے تھے میرے پاس لیکن معاملہ برعکس ہو گیا. تمہیں یاد ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت آتا تھا میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کو پکارتی تھی، مشکلیں حل ہو جاتی تھی. جب تم مجھے دفن کر کے آ گئے میری قبر کے اندر دو اجنبی آ گئے، منکر نکیر یا مبشر و بشیر. میری قبر کے اندر اجنبی آ گئے. میں نے ان کو دیکھ کر آنکھوں کو بند کر کے کہنا شروع کر دیا، کرم کی نظر ہم پر